ایک دور دراز گاؤں میں لوگ سیدھے سادھے اور محنتی تھے۔ سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے اور اپنا رزق حلال کماتے اور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ مگر ایک دن وہاں ایک اجنبی عورت آ کر بسنے لگی۔ اس کا نام رانیے تھا۔ رانیے کے حسن کی تعریف ہر زبان پر تھی۔ اس کی سبز آنکھیں، لمبے بال اور میٹھی آواز لوگوں کو مسحور کر دیتی۔ عورتیں اس کے لباس اور انداز کی دیوانی تھیں اور مرد اس کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتی تھیں۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک محنتی جوان بھی رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنے والدین کی پرانی جھونپڑی میں زندگی گزارتا تھا۔ گاؤں والے حارث کو نیک دل مانتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، چاہے وہ خود بھوکا ہی کیوں نہ رہ جائے۔ رانیے نے آتے ہی اپنے جال بچھانے شروع کر دیے۔ ایک دن وہ گاؤں کی ایک بیوہ عورت کے پاس گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، بہن، میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ میں بھوکی پیاسی تنہا ہوں۔ بیوہ عورت کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اپنے پاس موجود اناج روتی ہوئی رانیے کو دے دیا۔ کچھ دن بعد وہی کہانی اس نے ایک دوسرے گھر میں بھی سنائی، مگر اس بار یہ بہانہ تھا کہ ڈاکو اس کا مال لوٹ گئے ہیں۔ لوگ یقین کرتے اور اس کی مدد کرتے۔ چند ہفتوں میں رانیے کے پاس کئی زیور اور اناج کے ڈھیر جمع ہو گئے، مگر وہ اتنی چالاک تھی کہ سب کو الگ الگ کہانی سناتی۔ کسی کو اپنی بیوگی کا رونا روتی، کسی کو یتیمی کا قصہ سناتی اور کسی کو یہ ڈر سناتی کہ وہ بھوکی مر جائے گی۔ اس کے دھوکے اور فریب میں آ کر بیچاری عورتیں اس کی ہمدرد بن جاتیں اور مرد اس کی معصوم مسکراہٹ کے اسیر ہو جاتے۔ حارث نے محسوس کیا کہ رانیے کے آنسو ہمیشہ وقت پر آتے ہیں اور اس کے رونے کے باوجود وہ کبھی کمزور یا بیمار نہیں لگتی۔ اسے شک ہوا، اگر یہ واقعی غریب ہے تو ہر روز نئے کپڑے اور زیورات کہاں سے آتے ہیں؟ وہ چپ چاپ رانیے پر نظر رکھنے لگا۔ ایک رات حارث نے دیکھا کہ رانیے جنگل کے ایک سنسان راستے پر جا رہی ہے۔ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہوئی اور وہاں کے فرش کے نیچے سے ایک لکڑی کا صندوق نکالا۔ صندوق زیورات اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ حارث کے دل کو جھٹکا لگا۔ اس کے شک یقین میں بدل گئے۔ اگلے دن حارث نے گاؤں کے کچھ دوستوں کو اپنی آنکھوں دیکھا حال سنایا، مگر سب ہنس کر بولے، ارے، رانیے تو نیک ہے، وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی۔ لیکن حارث نے ہمت نہ ہاری۔ چند دن بعد رانیے نے پھر اپنا کمال دکھایا۔ اس نے ایک بڑے کسان کو بے وقوف بنایا۔ کسان نے اسے ایک سونے کا کڑا دیا۔ حارث نے کسان کو روکا اور کہا، احتیاط کرو، یہ عورت دھوکے باز ہے۔ مگر کسان نے الٹا حارث کو ہی ڈانٹ دیا اور کہا، تم حسد کرتے ہو اس کی خوبصورتی سے۔ آخر کار حارث نے فیصلہ کیا کہ اب حقیقت سب کے سامنے لانی ہوگی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو رات کو اس خالی مکان کے قریب لے گیا۔ پھر سب نے چھپ کر رانیے کا انتظار کیا۔ چاندنی رات میں رانیے پھر وہاں آئے۔ وہ ہنستی ہوئی صندوق کھول کر کہنے لگی، کتنے بے وقوف ہیں یہ گاؤں والے، ایک مسکراہٹ اور چند آنسوؤں پر سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ سن کر چھپے ہوئے گاؤں کے لوگ سکتے میں آ گئے۔ حارث نے آگے بڑھ کر رانیے کو پکڑ لیا۔ صبح ہوتے ہی رانیے کو گاؤں کے چوک میں لایا گیا۔ سب لوگ حیران تھے۔ جب صندوق کھولا گیا اور اس میں لوگوں کے زیور، سکے اور کپڑے نکلے تو ہر کوئی غصے میں آ گیا۔ رانیے کے آنسو اب کسی پر اثر نہ ڈال سکے۔ بزرگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ رانیے کو اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے، تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے۔ حارث نے سب کو کہا، یاد رکھو، حسن اور میٹھی باتیں انسان کی سچائی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اصل دولت ایمانداری اور نیک نیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوبصورتی کے جال میں پھنس کر سچائی کو نظر انداز کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔